الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، آج کا ہمارا پہلا سبق کلمے کے بارے میں ہے۔ اس کلمے کی تین شاخیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کو ہم مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ پورا عربی گرامر کا جو نام ہے اس کو ہم درخت سے تعبیر کریں گے کہ اس درخت کا نام ہم نے کلمہ رکھا۔ اس درخت کی تین شاخیں نکلتی ہیں۔ پہلی شاخ کا نام اسم ہے، دوسری شاخ کا نام فعل ہے، اور تیسری شاخ کا نام حرف ہے، جس کو ہم انگلش میں ناؤن ورب پارٹیکل سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اب کلمے کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو لغت کے اندر معنی لکھا ہوا ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ کلمن سے نکلا ہوا ہے۔ کلمن کہتے ہیں زخمی کرنے کو۔ اب ایسا کیا اس کے اندر تاثیر ہے کہ اس کا نام ہم نے کلمن سے مشتق کیا، اس کا نام کلمہ رکھ دیا؟ تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم تو بھر جایا کرتے ہیں لیکن زبان سے نکلے ہوئے بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس کا نام کلمہ رکھا گیا کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ کلمے کا لغوی معنی آ گیا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ معنی دار لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جس کا کوئی معنی ہوگا اس کو کلمہ کہہ دیا جائے گا۔ اب اس کلمے کے جو ہے وہ تین اقسام ہیں، تین شاخیں ہیں۔ سب سے پہلی شاخ کا نام اسم ہے، دوسری کا نام فعل ہے، تیسری کا نام حرف ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی شے کا نام، کام یا اس کی صفت کو ظاہر کرے، اسے اسم کہہ دیا جاتا ہے۔ جس میں اسماء حسنہ دیکھ لیں آپ، الرحمن، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ دوسرا فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی جو ہے وہ کام کی صفت کو ظاہر کرے۔ فرض کریں کھانا ہے، پینا ہے، پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اور حرف کیا ہے؟ حرف یہ ہے کہ من، الی، حتی، جو اسم اور فعل کو مکمل ہونے میں مدد دیتا ہے، اس کو عربی میں حرف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا مختصر سا ایک سبق ہے جو الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کو بھی اجمالی طور پہ اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ کلمے کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی زخمی کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ معنی دار لفظ کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب کلمے کی تین شاخیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کی تعریف، جو کسی کا صفت یا پھر کام ظاہر کرے اسے اسم کہہ دیا جاتا ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ جو کسی خاص حالت کو یا کام کو ظاہر کرے اسے فعل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور حرف کسے کہا جاتا ہے؟ جو اسم اور فعل کو مکمل ہونے میں مدد دیتا ہے اس کو حرف کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اسم کو پہچاننے کی علامات پڑھیں گے کہ جس سے ہم قرآن سے، جب ہم قرآن پڑھیں تو پھر اسم کو علیحدہ کریں گے، فعل کو علیحدہ کریں گے، حرف کو علیحدہ کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسم، فعل، حرف علیحدہ ہو جائے گا اور ہمارے لیے قرآن کا ترجمہ نکالنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ہمارا اجمالی طور پہ سبق۔ اب کوئی ساتھی میرے الفاظ مشکل لگے ہوں، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ اور اس کو سادہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کل سے اگر ساتھی کہیں گے تو میں وائٹ بورڈ پر بھی اس کا ہم نقشہ بنا کر، ٹھیک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ مقصود یہ شروع کے اندر الفاظ ہی مشکل لگیں گے، یہ تعریفات بھی مشکل لگیں گی، لیکن ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، انشاءاللہ لگے رہیں گے۔ صرف ہفتے کی آپ محنت دکھائیں، اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ ہمارے ذہنوں کے اندر رچ بس جائیں گے، پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اب اس کا ہم تھوڑا سا ایک مذاکرہ کر لیتے ہیں کہ ساتھی بتاتے جائیں بھئی، پوری عربی گرامر کی ہم نے مثال دی ایک درخت کے ساتھ۔ اس درخت کا نام کیا رکھا بھی ہم نے؟ کلمہ رکھا۔ اچھا، کلمے کے دو معنی ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا جی اس کا نام بھی؟ زخمی کرنا۔ زخمی کرنا۔ اچھا، زخمی کرنا اس کا نام کیوں رکھا ہے حسن بھائی ہم نے؟ آخر کلمے میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو ہم نے زخمی کرنا نام دے دیا؟ جی ماشاءاللہ، کچھ کلمات کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں، اس مناسبت سے ڈکشنری والے نے اس کا نام زخمی کرنا لکھ دیا۔ اچھا، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ معنی دار لفظ کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس درخت کا نام ہم نے رکھا کلمہ۔ اس درخت کی ہیں تین شاخیں۔ پہلی شاخ کا نام کیا ہے سہیب بھائی؟ اور دوسری شاخ کا نام کیا جنید بھائی؟ فعل۔ اور تیسری شاخ کا نام؟
حرف ہے جی. اچھا اسم کی تعریف کوئی ساتھی بتا دے جی. ہاں جی اسم کی تعریف. تکلم کو بہترین بنانے کے لیے یہ کتاب ہے جو بڑی مایہ ناز ہے اور آسان سہل انداز میں اس کے اندر عربی میں جملے دیے ہوئے ہیں. تو اس سے ہم انشاءاللہ مشق کریں گے تو کیا ہوگا ہماری عربی بہترین ہو جائے گی. اس کتاب کا تھوڑا تعارف آ جائے. یہ مدینہ عربک ریڈنگ کے نام سے یہ کتاب ہے, مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. تو آج کا ہمارا پہلا سبق ہوگا الدرس الاول, پہلا سبق. اب دیکھیں نا الدرس الاول یہ بھی کیا بن رہا ہے, یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام آ رہا ہے. تو پہلا سبق دیکھیں جی, اس میں یہ تصویر بنی ہوئی ہے ھذا بیت. ھذا جب قریب کے لیے اشارہ کرنا ہو تو آپ ھذا کا استعمال کریں گے. فرض کریں نا کوئی چیز میرے قریب رکھی ہوئی ہے, میں کسی جو ہے نا شخص کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یا پھر کسی جو ہے نا وہ چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے ھذا استعمال ہوگا جو میرے قریب رکھی ہوئی ہے. اور جو مجھ سے تھوڑا سا دور فاصلے پر چیز ہوگی اس کے لیے ذالی کا استعمال ہوگا. تو یہ آپ نے فرق اپنے ذہن میں رکھنا ہے. قریب کے لیے ھذا استعمال ہوگا اور دور کے لیے ذالی کا استعمال ہوگا. پہلی تصویر کے اندر دیکھیں ھذا بیت. اب یہ ھذا جو ہے یہ قریب کے لیے ہے اور بیت کہتے ہیں گھر کو. تو ھذا بیت یہ کیا ہے, یہ گھر ہے. دوسری تصویر کے اندر دیکھیں کیا بنی ہوئی جی, مسجد. ہاں جی ھذا مسجد, ھذا قریب کے لیے ہے اور مسجد. تو ھذا مسجد یہ ایک مسجد ہے. تیسری آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ھذا باب. ھذا قریب کے لیے آتا ہے اور باب دروازے کو کہا جاتا ہے. ھذا باب کیا ترجمہ ہو گیا جی, ہاں یہ ایک دروازہ ہے. اسی طرح ہم چوتھی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتاب بنی ہوئی ہے ھذا کتاب, یہ کتاب ہے. اچھا اس سے آگے دیکھیں قلم کی تصویر بنی ہوئی ہے ھذا قلم, یہ ایک قلم ہے. ھذا مفتاح, ھذا مفتاح, مفتاح کہتے ہیں چابی کو. تو عربی کے اندر جو ہے چابی کو مفتاح کہہ دیا جاتا ہے. ھذا مفتاح یہ ایک چابی ہے. اچھا ایک کس کا ترجمہ کر رہے ہیں, جب کسی اسم کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو یہ ہمیں نکرہ کا فائدہ دیتا ہے. تو اس سے ہم نے ایک کا ترجمہ کیا ھذا مفتاح یہ ایک چابی ہے. آگے دیکھیں جی جس کے اوپر دو زبر ہوں, ہاں دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں جسے تنوین کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ایک کا معنی دیتی ہے. اگر اسی اسم کے اوپر آپ الف لام لگا دیں تو پھر یہ نکیرہ سے معرفہ ہو جائے گا. نکیرہ کہتے ہیں کوئی عام چیز. فرض کریں نا میں کہوں یار کسی بندے کو بلا لو, بھائی اس میں سے کسی کو بھی ہم بلا سکتے ہیں. میں کہوں یار فلاں شخص کو بلا کے لاؤ, تو اب اس کے اندر کیا کریں گے, ہم اس شخص کے نام پر الف لام لگائیں گے اس کو خاص کرنے کے لیے. تو یہ ہوگا عام اور خاص میں فرق کرنے کا طریقہ عربی کے اندر. اس سے آگے ہم دیکھیں کہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے, یہ ایک نوجوان ہے, لڑکا ہے, وہ اس کے سامنے کیا رکھی ہوئی ہے بھائی, ٹیبل. عربی میں جو ہے وہ ٹیبل کو مکتب کہہ دیا جاتا ہے. ھذا مکتب یہ ایک میز ہے یہ ایک ٹیبل ہے. اس سے آگے دیکھیں جی یہ پلنگ کی تصویر بنی ہوئی ہے. پلنگ کو عربی زبان میں سریر کہہ دیا جاتا ہے. سریر چارپائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, پلنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ھذا سریر یہ ایک پلنگ ہے یا یہ ایک چارپائی ہے یا یہ ایک بیڈ ہے. آگے ھذا کرسی, جس طرح اردو کے اندر کرسی کہتے ہیں عربی کے اندر بھی کرسی کہتے ہیں. ھذا کرسی تو یہ کیا ترجمہ بنا جی, یہ ایک کرسی ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب یہ کچھ نا سوالیہ جو ہے وہ جملے دیے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے سوال کریں گے. فرض کریں نا دو آدمیوں کے درمیان یہ ایک مکالمہ کی شکل ہو جائے گی کہ ما ھذا. کبھی بھی جس طرح ہم انگلش کے اندر ورڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اور اردو کے اندر ہم کیا کہتے ہیں, عربی کے اندر جو ہے وہ کیا کے لیے ما بھی استعمال ہوتا ہے, افلا بھی استعمال ہوتا ہے اور حل بھی استعمال ہوتا ہے اور حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے, خالی حمزہ. یعنی کہ اگر ہم کہیں گے افلا ھذا, افلا ھذا یہ کیا ہے, افلا ھذا یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. حل ھذا یہ کیا ہے, اھذا یہ کیا ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ما ھذا یہ بھی کیا ہے, یہ کیا ہے. کیونکہ عربی بڑی فصیح زبان ہے. ایک عرب کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اونٹ کے 70 کے مختلف نام گنوا سکتا ہوں. تو آپ ما ھذا بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے, افلا ھذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اھذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ من ھذا یہ کیا چیز ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا کے لیے من اور ما کے اندر فرق یہ ہے کہ من جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے
اور ما جو ہے وہ غیر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ قاعدہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف جگہوں پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ما ھذا، یہ سوال کر رہے ہیں یہ کیا ہے، تو جواب کیا ہوگا جی؟ ھذا بیتن، ایک قمیص کی تصویر دی ہوئی ہے، تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو جواب نیچے کیا ہوگا جی؟ ھذا قمیص۔ تو آگے ہے جی اھذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ نیچے جواب کیا ہے؟ لا۔ عربی میں لا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی آپ نفی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے لا استعمال ہوگا، اور کبھی کبھار نفی کے لیے ما بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہم ذہن میں رکھیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا، ایک سوال آئے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ما کیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں ما نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ما جو ہے یہ نفی کے لیے آیا ہوا ہے یا سوال کے لیے آیا ہوا ہے؟ لہجے کے الفاظ ہاں، کا لہجے کا، بالکل، لہجے سے بھی پتہ لگے گا، اور جب لکھنے والا اس کو لکھے گا تو آگے وہ پھر سوالیہ نشان بھی ڈال دے گا، اور بس اوقات لہجے سے پہچانا جائے گا کہ پیچھے گفتگو کیا چل رہی ہے۔ اھذا سریر، کیا یہ ایک چارپائی ہے، کیا یہ ایک پلنگ ہے؟ جواب کیا ہے؟ لا، نہیں۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اسی طرح آگے ایک قلم کی تصویر دی ہوئی ہے، اھذا مفتاح، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا یہ ایک چابی ہے، تو جواب دینے والا کیا جواب دیتا ہے؟ لا، ھذا قلم، نہیں یہ ایک قلم ہے۔ آگے ایک ستارے کی تصویر ہے، ما ھذا، سوال کرنے والا کہتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو جواب ھذا نجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، قرآن میں بھی ہے نا والنجم اذا ھوا، قسم ہے اس ستارے کی۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا آج کا ایک سبق جو ہے مکمل ہو گیا، اسی کو ہم جو ہے نا اب کوشش کریں کہ اس کی مشق تیار کر کے لائیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا پوچھیں۔ اب ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ھذا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو اس اسم کے شروع میں آپ افلا بھی لگا سکتے ہیں، آپ ما بھی لگا سکتے ہیں، آپ حل بھی لگا سکتے ہیں، آپ خالی حمزہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں نا یہاں یہ کرسی پر لکھا ہے اھذا ہاں سریر، جی، تو نیچے ہے لا ھذا کرسی، کرسی، جی وہ ما، میں وہی دیکھ رہا تھا کہ ما کا لفظ ہے نا ما ھذا، تو یہاں اھذا لکھا ہوا ہے۔ جی۔ اب یہ نا مختلف جو ہے نا افلا حروف ھذا استعمال کر کے ما، ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوں بھی آپ لا سکتے ہیں، یوں بھی آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک، تو یہ سارا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ چاروں استعمال ہوئے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ٹھیک ہے، الست بربکم حمزہ کے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، حل کے ساتھ بھی ہوا ہے، حل، ٹھیک ہے، حل اتى على الانسان حين من الدهر، تو یہ سارے حروف استفہام قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، تو مثال اور تصویریں بدل رہی ہیں، اور اس کے جو ہے نا حروف استفہام مختلف لائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا آج کا سبق مکمل ہو گیا، اسی کو ہم آپس میں سوالات بھی کریں اور ایک دوسرے سے اس کی مشق بھی کریں، انشاءاللہ ہم مہینہ اس ترتیب پر آ جائیں۔ میں نے پہلے بھی پچھلے ایک بیچ کے اندر بیان کیا، کراچی میں ایک مدرسہ ہے جامعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہاں پر جو ہے آپ جھاڑو دینے والا ہے اس کو بھی بنیادی تھوڑی بہت عربی آتی ہے، کینٹین والا ہے اس کو بھی عربی آتی ہے، اسی طرح سے جو وہاں ملازمین ہیں، سٹاف ہے، ان کو بھی بنیادی عربی آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب وہاں پر کوئی طالب علم داخلہ لیتا ہے تو اس کو آخری لفظ یہ سننے کو ملتا ہے اردو کے اندر کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے، اترک لغت الاردیہ واترک لغات العربیہ، کہ اب سے اردو زبان کو چھوڑ دو، وتعال، اور آ جاؤ لغت العربیہ، عربی زبان کی طرف۔ بس 40 دن لگتے ہیں تقریباً، کوئی اس طرح تنگی ہوتی ہے، اس کے بعد تو بس پھر وہ عربی ایسے جو ہے نا اس میں بندے کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ مشکل نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس کی مشق کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہ ہوا کہ حروف استفہام چھوٹے جملے بنا کر لائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، عربی ڈکشنری ہے، آپ اس کا ٹرانسلیٹر ہے، اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے سامنے چیز رکھی ہوئی ہے نا تو آپ اس کو لیں اور اس کے ساتھ ھذا لگا دیں یا پھر اھذا لگا دیں، سوال کی صورت میں لے کر آ جائیں، اس طرح ہمارے 10 جملے تیار ہو جائیں گے۔ روزانہ کی بیس پر 10 جملے ہم تیار کر لائیں، انشاءاللہ ہماری عربی بہترین ہو جائے گی۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس سے متعلق، پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ بس انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا عربی کی ایک مثال ہے اکل العنب حبہ حبہ، انگور کو ایک دانہ کر کے کھاؤ نا تو اس کی لذت الگ ہوا کرتی ہے، تو ایک دم پورا گچھا وہ کھا لے تو اس میں لذت نہیں ہوگی۔ تو ایسے انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر 5-10 منٹ عربی گرامر کو دیں گے ہم، اور 5-10 منٹ انشاءاللہ اس کو دیں گے، تو یہ ہے کہ مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو کسی ساتھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔